say that the curriculum vitae or curriculum vitae, जिसमें मतलब is a kind of Latin origin इसका है, okay? So it means the summary of one life. CV, its origin is from Latin, which means the summary of one's life, detail of education, experiences and achievements. इस तरह kind of personal detail है, name है, address है, phone number है, email and home page, मतलब ये all कुछ आपका जो personal detail होता है. Easy to read language, matlab the language of your CV should be easy. Design focus on the job, quotes from the people. Look at the job you apply. Use font size है 10 to 12. जिस तरह मतलब a kind of typing में आप करते हैं न्यू रोमन स्टाइल और टाइप इन A4 साइज पेपर. यहाँ पे अब ये स्लाइड्स हम कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे. मैम ये वाले स्लाइड्स है हमारे पास, आई ये आपने मैंने सेंड तो किए शेयर थे कि किए थे, नहीं? अब पता नहीं ये वाला हुआ है या नहीं. ये नहीं हुआ है मैम, सिर्फ नहीं लेटर। ये वाला नहीं। लेटर्स वगैरह के साथ ही भी चाहिए, ब्लॉग्स एंड लेटर एंड सीवी, ये सब कुछ जो है सी या नहीं था मैम, इसमें सी नहीं था, वो लेटर्स थे, ब्लॉग से, ईमेल्स से, टेक्स्ट से, और नहीं थे कुछ। चले बस अब इसको देख के फिर इसके बाद निकलते हैं. The components of a good CV include the style, is the layout, formatting, and heading you use. So the style you adopt, content, all good stuff about you. मतलब जो आप अपने बारे में जो personal detail देते हैं या information देते हैं. Points of agreements, repositories इसमें नहीं है but okay. Points of agreement point out how and why you meet their requirements, matlab a kind of your purpose, that why are you want to apply for this post and for this position. फिर इसके बाद जो है ये वाला importance of CV. CV will give chance to evaluate yourself, मतलब through CV जो है आपको काइंड ऑफ चांस मिलती है कि आप मतलब जो सारा डिटेल है, द पर्सनल है, एजुकेशनल है, वो ऑल जो है वो इवेलुएट करें. सीवीज आर मोस्टली यूज्ड टू मैम स्क्रीन ये कैंडिडेट. लड़के कह रहे हैं कि आप हमें इन करने दे, क्या लड़के कह रहे हैं कि इन करने दे, वो वेट कर रहे हैं। इससे कहे कि आप अपने नेम पे आ जाए. सो मैं अब इसका मुझे क्या पता ये कौन है. अच्छा रोहेल, एक मिनट. जुनैद है मैम मेरे ख्याल से। या एक जुनेद है, एक रोहेल है. आप थ्रू आउट द क्लास जो है वो आप ये सेकंड थर्ड में CVs are mostly used to screen candidate for interview. मतलब वो तो जाहिर सी बात है कि आप इंटरव्यू के लिए थ्रू सीवी जाते हैं. सीवीज आर द फर्स्ट इंट्रोड्यूसर टू द इंटरव्यूअर एंड एक्सप्लेन योर कंप्लीट बैकग्राउंड. मतलब इंटरव्यूअर के सामने पहले आपकी सीवी होती है कि आप इसको देख के इसको आपके बारे में कुछ पता चल जाता है. फिर वो बाद में कुछ भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी इन्वेस्टिगेट करे, बट CV is the first introducer. Then types of CV है. The first is chronological है, the second is functional है, and the third one is speculative है. Chronological क्या है कि in which the education and training is given importance, the latest qualification comes first, reverse order. मतलब इसमें से जो है आप कोई किसी पोजीशन के लिए, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस बेस जो आपके पास स्किल्स है या मतलब जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है या जो एजुकेशनल मतलब जो एजुकेशनल वो एक्सपीरियंस है, तो आप द लेटेस्ट डिग्री को मतलब रिवर्स ऑर्डर में इसको बनाते हैं क्रोनोलॉजिकली. मतलब ऑर्डर इसमें आती है कि लेटेस्ट डिग्री को आप स्टार्ट में लिखते हैं, फिर उसके बाद आप शुरू होते हैं. सो जो द कम से कम या द लेटेस्ट डिग्री आती है तो वो फिर लास्ट में बिल्कुल आ जाती है. या मतलब जो आपके पास a kind of experience है, employment experience है या all है. So जो the latest आपके employment वो मतलब कुछ भी सर्टिफिकेट या जो भी है, so वो आप बिल्कुल स्टार्ट में लिखते हैं. फिर इसके बाद रिवर्स ऑर्डर पे आप आ जाते हैं. तो इसको आप क्रोनोलॉजिकली बनाते हैं, जस्ट स्किल बेस्ड. ओके, फंक्शनल है या फिर फंक्शनल मैम स्किल्स ये में या क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है, यानी इसमें क्या एनालॉजी है इसके नाम में? क्रोनोलॉजिकल किसे कहते हैं? जिसको हम कहते हैं कि तरतीबवार. सो इसमें ये रिवर्स ऑर्डर पे होती है. ओके, इसमें मोस्टली इम्पोर्टेंस इस बात को दी जाती है कि आपके पास जो स्किल्स है या आपकी एजुकेशन जो है, इसको आप बिल्कुल जो है वो डिस्क्राइब करें या मतलब ऑर्डर में.
بٹ دا لیٹسٹ ڈگری جو آپ کے پاس ہے یا آپ کی لیٹسٹ کوالیفیکیشن ہے وہ سب سے ٹاپ پہ، اس کے بعد جو ہے ریورس آرڈر پہ آپ آتے ہیں. مطلب جو ابھی آپ کا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایم ایس مطلب جو پوسٹ کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں یا چاہے مطلب ہم ٹیچنگ کے لیے کرتے ہیں کہ انگلش چلے از اے انگلش لیکچرر یا واٹ ایور، سو ہم کہتے ہیں کہ ایم ایس ان انگلش، اس کے پھر کہتے ہیں کہ بی ایس، او اس کے میں بعد پھر سمجھ آ گئی سمجھ. اور پھر مطلب جو آپ کے پاس لیٹسٹ امپلائمنٹ ہے سو ہم کہتے ہیں کہ مطلب فرام 2019 ٹو 20 اس طرح مطلب ڈیٹ دیتے ہیں کہ امپلائمنٹ ان دس ایئر ان دیٹ آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشن ان دیٹ، سو پھر وہ ہم اسی طرح کرتے ہیں. فنکشنل ہے پھر are created with concentrates on skills and responsibilities or experiences usually meant for experienced person. Functional مطلب یہ وہی ہے کہ آپ کے پاس مطلب آپ اسی پوسٹ کے لیے جس کے لیے آپ اپلائی کرتے آپ کے پاس وہ اسکلز ہو، آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس ہو. مطلب اگر اب یہاں پہ کچھ کمپیوٹر آپریٹر کا یا اس طرح کوئی پوسٹ آ جائے سو یو پیپل کین مطلب آپ اس طرح کہہ سکتے کہ آپ کے پاس مطلب آپ کمپیوٹر آپریٹنگ کا آئی ٹی مطلب آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کچھ بھی اسکلس ہو سو وہ آپ بیان کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کرونالوجیکلی کریں یا مطلب وہ کریں، بٹ اسپیشلی فار دیٹ پوسٹ جو ہے آپ اپنی سی وی اس اسکل بیس بنائیں اور پھر اسی پوسٹ کے لیے آپ اس کو مطلب آگے فارورڈ کریں. اسپیکولیٹو ہے سینڈ ناٹ بیس آن اینی ایڈورٹیزمنٹ، مطلب یہ ہم کسی ایڈورٹیزمنٹ کے بیس یا اس میں کچھ مطلب یہ نہیں بناتے. سمپلی ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایجوکیشن ہے یہ ہے تو ہم مطلب آل جو ہمارے پاس ایجوکیشن ہے جو ایکسپیرینسز ہیں آل اباؤٹ ہم اس کو لکھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مطلب کہیں پہ ہم کہیں پہ پوسٹ آ جاتی ہے وغیرہ، سو ہم مطلب جسٹ فار ٹائم بینگ ہم اس ٹی وی کو دے دیتے ہیں کہ چلے ہمارے پاس یہ ہے. تو مطلب اسپیشلی ہم اس کو کسی ایڈورٹیزمنٹ کے بیس نہیں بناتے جس طرح اوپر 2 والے ہیں ہمارے پاس. اوکے جس طرح اس میں میچ ورڈ اسکلز ایکسپیرینس ایجوکیشن ود اسکلز آف the job requires sent to right person if possible by name emphasis on achievements and result if it should be given in quantifiable terms. مطلب اس میں سارا کچھ کے مطلب اتنے اتنے ڈگریز ہے اور اتنے اتنے مطلب آپ کے پاس امپلائمنٹ اسکلز ہے وہ ہم بالکل سارے جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. پھر کہے پہ بٹ اسپیشلی اس میں بات یہ ہے کہ سینٹ ناٹ بیسڈ آن اینی ایڈورٹیزمنٹ، مطلب جس طرح ہم فنکشنل میں پڑھا کہ جس پوسٹ کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں ہمارے پاس وہ اسکلز ہو سو ہم اسپیشلی اس کو مینشن کرتے ہیں یا اسپیشلی ہم اس پہ فوکس دیتے ہیں. بٹ اس میں یہ نہیں ہے، اس میں مطلب سارے ہمارے پاس جو ایجوکیشن ہے یا مطلب جو بھی ہم اس کو مینشن کر کے پھر اس کے بعد جو ہے میم جس طرح ہم اس کے یہ بعد جو ہے پھر وہ پھر سمپل سی آرڈرز آف سمپل کانٹینٹ کانٹینٹ ان سی وی جو ہے اس میں سے پہلے جو ہے نیم اینڈ ایڈریس، کانٹینٹ ڈیٹیل، کیریئر آبجیکٹیو، ایجوکیشنل کوالیفیکیشن، ایوارڈز اف یو ہیو اینی، اسکل سیٹ، پرسنل ایٹریبیوٹس، ایکسپیرینسز، امپلائمنٹ ہسٹری، والنٹری اگر آپ کچھ ورک کر چکے ہو یا جہاں پہ بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے، انٹرسٹ اینڈ ہابیز ہے، ریفرنسز ہیں. اب ون بائی ون ہم اس کو پڑھیں گے. کیریئر آبجیکٹیو کیا؟ یور کیریئر آبجیکٹیو ٹیل دی امپلائر what you are really looking for in a position. مطلب آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہے، وائی آر یو اپلائنگ فار دس پوسٹ، سو کائنڈ آف یور پرپس اینڈ یور آبجیکٹیو جو بالکل ہم ٹاپ میں شیئر کرتے ہیں. فور ٹیم ورک جاب آئی وانٹ ٹو ورک ان اے ٹیم ویئر وی کین ٹیک a new and exciting challenge. مطلب جس طرح ایک ایگزامپل دیے گئے ہے کہ مطلب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ I want to work in a team where we can take on new and exciting challenge. مطلب یہ آپ کے objectives ہیں. Educational qualification کیا should be written in a reverse chronological order with percentage of marks and name of the institution, year of passing. مطلب educational qualification یہ آپ بالکل اس میں کس طرح ایڈ ہوں گے کہ مطلب جو اس میں بھی یہی مطلب موسٹلی ہم اس طرح کرتے کہ لیٹسٹ ڈگری سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سو اس میں آپ کے پرسنٹیج آف 10 مارکس اینڈ ٹوٹل مارکس، پھر پاسنگ ایئر ہے اور اس میں جو ہے کائنڈ آف یور the name of institution where you have passed the examination. Award سے award demonstrate your achievements to your employer. مطلب آپ کے پاس میم یہ اسکرین غائب ہو گیا. اچھا نہیں ہے تو غائب نہیں ہوا، ہاں ابھی غائب ہو گیا. ابھی صحیح ہے. ابھی ٹھیک ہوئے. یہ میم اوکے award ایجوکیشنل ذرا نکالیں. ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ایجوکیشنل کوالیفیکیشن سمپلی جو آپ کے پاس جو آپ کے پاس ڈگری ہے آپ کسی کو مینشن کرتے ہیں
डिग्री आप बीएस के मतलब टोटल जीपीए या मतलब ऑब्टेन फिर क्या है, फिर ईयर ऑफ पासिंग क्या है, या इसके बाद जो है फ्रॉम इंस्टीट्यूशन नेम जो है वो आपने, फिर इस तरह आप लेटेस्ट आ जाएंगे क्रोनोलॉजिकली। तो इसके बाद एफएससी आता है, फिर इसके बाद एसएससी, इस तरह आपका सारा कुछ आ जाएगा। ये सिंपली अभी आप बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह बनाते हैं। फिर अवार्ड्स है, अवार्ड मतलब जो जो आपके पास अवार्ड हो, आपने कभी लिए हो, तो आप इसको मेंशन बिल्कुल कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयर को वो अंदाजा हो मतलब आपके अचीवमेंट्स के बारे में। बट वो ऐसे अवार्ड्स के 10 साल पहले आपने कभी लिए हो जब आप इतने से थे, तो इसको काइंड मेंशन नहीं करेगी। वो अवार्ड डिटेल विद मतलब कितने कितने क्वांटिफिएबल मीन मतलब अ काइंड ऑफ इन क्वांटिटी में मेंशन करे कि मतलब कितने कितने अवार्ड्स लिए हैं, या मतलब काइंड ऑफ नंबर में आप इसको कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारे अवार्ड्स हो। बट 9-10 साल पहले अवार्ड्स को आप बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे। स्किल सेट जो है, दिस सेक्शन टेल द एम्प्लॉय what skills you have that fit the position they are looking for। मतलब स्किल सेट में फिर ऑब्वियसली आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं सो आपके पास वही स्किल्स होने चाहिए। तो आप वो पोजीशन के मतलब उस लिहाज से अपने स्किल्स को क्लियर करें। ट्राई टू डिस्क्राइब द स्किल यू हैव एंड हाउ यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इट। फॉर एग्जांपल कीबोर्डिंग स्किल्स विद वर्ड पर मिनट आपके पास इतने हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास है, जिस तरह आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ अ डिबेटिंग टीम एट स्कूल। सो मतलब इससे आप अपने स्किल जो है मेंशन कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर स्किल, आई रेगुलरली यूज ईमेल टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल एंड द इंटरनेट टू रिसर्च टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपके पास कीबोर्डिंग स्किल्स भी है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी है, मतलब मैं ये कर सकता हूँ। आपके पास बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है, मतलब मैं ये कर सकता हूँ। सोशल मीडिया पे, वेब पेज पे आल मतलब ये मैं यूज कर सकता हूँ। फिर इसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है। आपने कहीं पे एम्प्लॉयमेंट की है इससे पहले, मतलब अभी आपने यहाँ पे अप्लाई की है बट इससे पहले आपने कहे कहे मतलब ये सारा कुछ आपने मेंशन कर सकते हैं आप। जिस तरह कभी वॉलंटियरली कहीं पे वर्क किया हो, या पार्ट टाइम जॉब हो आपका, या आपका मतलब परमानेंट कोई जॉब हो, या मतलब आपने जो है विजिटिंग पे किया हो, या आपने मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस किया हो, ये सारा कुछ आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह स्टेट योर एम्प्लॉयर पोजीशन, हेल्थ, रिस्पांसिबिलिटीज, ड्यूरेशन एंड की अचीवमेंट। इसमें आपने क्या क्या मेंशन करना है कि किस पोजीशन पे था, आपका काम क्या था, ड्यूरेशन कितना था। जिस तरह फॉर एग्जांपल एज ए सेल असिस्टेंट मैंने काम किया है रामा रिटेल शॉप में इस डेट से टू दिस डेट। फिर आप जिस तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सो माई रोल एज अ पार्ट टाइम सेल असिस्टेंट, आई एम रिस्पॉन्सिबल for assisting customer with their inquiries and processing sale transactions। की अचीवमेंट्स मतलब ये मेरा वर्क था। demonstrate excellent customer service, communicated effectively with customers to ensure that their needs were met। मतलब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को आप इस तरह से मेंशन करेंगे। वॉलंटियरी वर्क, फिर आपका वॉलंटियरली आपने कहे पे वहीं के मतलब ये आपको सैलरी मिलेगी जस्ट फॉर टाइम पासिंग करते हैं। जिस तरह अब इसमें दिस एरिया विल हेल्प यू टू टेल एन एम्प्लॉयर हाउ यू हैव लर्न न्यू स्किल्स, वर्क विद द टीम एंड लर्न रिस्पांसिबिलिटीज फॉर योर असाइन वर्क। मतलब ये भी आपके एम्प्लॉयर को शो कर सकता है कि कहे कहे पे मतलब आपके पास इसके अलावा भी कुछ स्किल्स है, आप ये कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल वॉलंटियर लाइब्रेरी वर्क भी आप कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल टूर्स आपने मतलब ऑर्गेनाइज किए हैं। मोबिलाइजिंग फंड फॉर सम डिजास्टर एरियाज, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज। मतलब अगर आप ये शो करें कि ये काम मैंने वॉलंटियर के थ्रू, इससे आपके एम्प्लॉयर को अंदाजा हो जाएगा कि मतलब इसमें ये स्किल्स है, मतलब ये कुछ भी कर सकता है। फिर इसके बाद जो इंटरेस्ट एंड हॉबीज है, वो तो ऑब्वियसली आप अपने हॉबीज के बारे में जो आपके हॉबीज है या आपके इंटरेस्ट इसके अलावा क्या क्या है, जिस तरह you demonstrate your strength to an employer. If you have a limited experience, this is a valuable tool for demonstrating your abilities to an employer. For example, puzzle solving आप कर सकते हैं, मतलब any kind of game, जिस तरह फुटबॉल है, क्रिकेट है वगैरह, या टीम गेम। प्लीज अबाउट जो लाइक irrelevant kind of hobbies अगर आप शेयर करें कि मतलब my hobby is just to sleep all the time and also ये जो है शेयर ना करें, ओके, ये मेंशन ना करें। References for this is the final part of the CV include the names, organization and contact number of people who can act as a referee for you. Give them a call and ask their willingness to act as a referee for you। फिर इसमें लास्ट में मतलब हम 2-3 नेम देते हैं, जिसमें मतलब जो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम फिर मतलब ये CV भेज दे,
سو وہ اگر ہمارے بارے میں کسی سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہے سو وہ 2-3 نیم ایسے ہوں, مطلب ان کے نیم, ان کے کانٹیکٹ نمبر وغیرہ ہم اس سے پوچھ کے ہم ایڈ کرتے ہیں. تو پھر اگر کسی آرگنائزیشن یا کہیں پہ مطلب اس کے بارے میں پوچھا جائے ان سے, تو وہ ہمارے بارے میں مطلب وہ انویسٹیگیٹ اگر کوئی کرتا ہو تو ہمارے بارے میں مطلب اس کو فل انفارمیشن دے دے کہ یا ہی از ایبل فور دیٹ. میم جی کلاس اینڈ ہو جائے گا پھر جوائن کریں یا نہیں؟ پھر ابھی یہ ختم کرنا ہے, اس کے لیے پھر جوائن کرے اگر ہو گیا. اوکے CV is ideal, مطلب اتنا لانگ نہ بنائے. پریپیئر سیویز فار انڈیویجول کمپنیز, مطلب ہر کمپنی کے لیے الگ الگ سی وی بنائیں. پھر جو ہے مطلب یا ہر پوسٹ کے لیے الگ الگ بنائیں. کسٹمائز یور سی وی فور یور جاب ٹارگیٹ, مطلب جو آپ کا جاب ٹارگیٹ ہے, جو آپ کا مطلب پوزیشن ہے, اسی کے لحاظ سے اس اسکلز اور ایکسپیرینس شیئر کریں. یوز ایکشن ورڈ, پازیٹیو ورڈ, اٹ ول کریٹ اسٹرانگ امپیکٹ دیٹ از موٹیویٹڈ. مطلب پھر جو ہے یو ہیو ٹو یوز دا active voice while you are matlab writing your CV or making any kind of statements in your CV. So you should use active words or positive words. پھر جو ہے سم ڈونٹس ان سی وی, اوائڈ فولڈنگ یور سی وی, مطلب سی وی اپنے اس کو فولڈ کر کے کسی کو دے دے. سو یو شوڈ اوائڈ اٹ. ڈونٹ انکلوڈ irrelevant information, previous salary, unproved awards and prizes and publication etc. مطلب جو آپ کے پاس یہ نہیں کہے کہ پچھلے امپلائمنٹ میں مطلب مجھے یہ سیلری ملتی تھی, یا انپروف ایوارڈ جو کوئی کسی مطلب سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی نہ ہو, یا پرائز پبلیکیشن وغیرہ, اس کو انکلوڈ نہ کرے. say what you did not what you think. اوکے, مطلب جو آپ کر چکے ہیں اس کو مینشن کریں, یہ نہیں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو مینشن نہ کریں. پھر اس کے بعد جو ہے کائنڈ آف پرسنل انفارمیشن, جس طرح میرٹل اسٹیٹس ہے, ریلیجن ہے, ہیلتھ ہے, نیٹ پلے, مطلب ای وغیرہ بھی انکلوڈ نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے. اوائڈ ان یوزول فنڈ سائز, مطلب جس کو پڑھنے میں پھر جو آپ اسٹائلش وہ فنڈ سائز وغیرہ یا اٹیلکس کو جو ہے اوائڈ کرے کہ پڑھنے میں آسانی ہو. اوائڈ ریپیٹنگ انفارمیشن, مطلب ایک چیز کو بار بار ریپیٹ نہ کرے. اوائڈ پرسنل پروناؤنس ہے, یا ڈونٹ آؤٹ سورس ڈو اٹ ٹو سیلف, مطلب کسی اور کو ایز اے کانٹریکٹ وہ نہ کرے, خود ہی یہ سارا کچھ کرے. سی وی رائٹنگ ٹپس جو ہے, فوکس آن دا جاب یو وانٹ, emphasize on achievements and results, easy to read, design and language, مطلب وہی جاب جس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہیے اسی جاب پہ یا پوزیشن پہ فوکس کریں. achievements and results and easy to read, مطلب ڈیزائن لینگویج یو شوڈ فالو کہ وہ ریڈنگ میں ایزی ہو. اسپیلنگ مسٹیک جو ہے وہ آپ بار بار چیک کریں. ایجوکیشن امپلائمنٹ فرسٹ, مطلب ایجوکیشن امپلائمنٹ جو اس میں فرسٹ وہ مینشن کرنے چاہیے. کوانٹیفائی ایوری اسٹیٹمنٹ, ہر ایک چیز کو الگ الگ نمبر دیں کہ مطلب یہ ایجوکیشن ہے, یہ آپ کا امپلائمنٹ ہے, یہ ہابیز ہے, یہ ریفرنسز ہے. ٹپس فرام ویب سائٹس کے مطلب ویب سائٹ سے ہی سے آپ ٹپس لے سکتے ہیں. آج سم ون ٹو ریویو یور سی وی, پھر کسی دوسرے سے کہے کہ آپ کی سی وی کو دوبارہ سے ریویو کریں. کوآرڈینیٹر آپ نے پڑھا بھی تھا, بٹ اس میں کائنڈ آف وہ ہے کہ کیونکہ سی وی کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹر ضرور جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں. سو اس میں سے ہے the covering letter reflects your communication skills and to some extent your personality, مطلب جس میں جو سارا کچھ آپ ڈیٹیل تو آپ کی سی میں ہوتا ہے, بٹ وہ اس اپلیکیشن میں آپ مطلب ان شارٹ وے جو ہے آپ اپنا انٹروڈکشن وغیرہ وہ کچھ کرتے ہیں. نیم اینڈ ایڈریس لیفٹ سائڈ آف ڈیٹ اینڈ پلیس رائٹ سائڈ آف, وہ پھر آپ کا پیٹرن ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہیڈ دا لیٹر سبجیکٹ اینڈ ریفرنس, مطلب ہیڈ دا لیٹر آپ مطلب سبجیکٹ لکھتے ہیں کہ سبجیکٹ میں آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے وہی لکھتے ہیں. دا مڈل پیراگراف بریف ڈسکرپشن آف یور ایجوکیشن ایکسپیرینسز, مطلب آپ لکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ایکسپیرینسز ہے, آپ کو ایجوکیشن کیا ہے. کلوزنگ ان وچ پروپوز ٹپس فار فردر ایکشنز, کہ مطلب وہ کلوزنگ آپ جس طرح کرتے ہیں کہ مطلب یہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس, اینڈ مطلب لاسٹ میں آپ کائنڈ آف اس کے ریپلائی کے لیے willingness دیتے ہیں. ڈونٹ end with hit the mark and use sentence with gentle and polite manner. اوکے, پھر یہ آپ کا جو ہے ماڈل کورنگ لیٹر ہے. اس سلائڈ میں آپ دیکھیں یہ مطلب جس طرح ایڈریس ہے یا سبجیکٹ ہے کہ اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف جونیئر اکاؤنٹنٹ. اوکے,
یہ فرسٹ پیراگراف کے مطلب میرے پاس کیا کیا ایجوکیشن ہے آل دس. سیکنڈ میں مطلب کائنڈ آف ایکسپلینیشن اینڈ لاسٹ میں پھر یہ ماڈل کریکولم وٹائے ہے یا واٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, سی وی ہے. دوسرا جاب ٹائٹل, پھر آبجیکٹیوز, میم ایجوکیشن. یہ پیچھے والا ذرا فلیٹ ٹھیک ہے. یہ تو صحیح یہ ہے. یہ لیٹر ہے میم, لیٹر فارمیٹ. ایک منٹ, یس یہ جو ہے آپ کا جو اس کے ساتھ کورنگ لیٹر جو ہے, بٹ اس میں آپ مطلب یہ ایڈریس وغیرہ جو ہے جو ہم اور بزنس لیٹر وغیرہ جس طرح اس میں فرام لکھا ہے ٹو لکھا ہے, سو اس کی مطلب وہ جو آپ فالو کرتے ہیں وہی آپ لکھ سکتے ہیں. باقی وہی سیم مطلب فارمیٹ ہے اس کا. اب اس میں ایجوکیشن ہے, ایکسپیرینس ہے, رسپانسبلٹیز ہے, سیٹس اسکلس ہے, اچیومنٹس ہے. مطلب آپ اس طرح کریں, آپ سی وی جو ہے اب میری بات سنیں ذرا, یہ بھی آپ نے مطلب فارمیٹ دیکھی ہے, بٹ سی ویز آپ اور فارمیٹ بھی چیک کریں ذرا. یس صحیح ہے میم, اپنے جو ابھی ایڈوانسڈ ہوتے وہ مطلب بہت اس میں مطلب اٹریکٹیو اس میں وہ بناتے. میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا تو وہ شیئر کرتے ہیں, اس طرح سمپل نہیں ہوتے میم. یا مطلب یہ میرے میرے پاس سلائڈ جو ہے وہ اولڈ میرے والی پاس ہے. ہے تو ہر ایک سے مطلب ٹو دا ہول کلاس آئی ایم سینگ کہ مطلب یہ سی وی جو ہے یہ مطلب یہ جو اب لیٹسٹ جو کائنڈ آف وہ دیتے ہیں, سو وہ چیک کرے فارمیٹس اس کے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک اسائنمنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو میک سی وی. اوکے, چیک کریں اپنے لیے جو جو اس کا فارمیٹ ہے یا وٹ ایور مطلب جو لیٹسٹ سے آپ جس فارمیٹ پہ بھی بنانا چاہتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو میک اٹ ایز لانگ along with your مطلب پرسنل انفارمیشن ایز ویل ایز your educational. مطلب آپ اس میں کچھ وہ بھی امپلائمنٹ وغیرہ مطلب جو اس اسکل جو آپ نے پڑھا سو اس بیس ہو, صحیح ہے. تو کچھ مطلب یو یس میم, وہ اس میں جھوٹ بھی لگ سکتے ہیں ٹرائی میم, کیا سیمپل بنانا ہے نا میم. ہاں ضروری نہیں ہے کہ مطلب آپ کے پاس یہ اسکلز نہیں ہے, سو بس کائنڈ آف سیمپل بنانا ہے کہ آپ یس کسی میم. پوزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس میں, اور ساتھ میں ایک کورنگ لیٹر لے کے. اوکے, کورنگ لیٹر لے کے جس طرح مطلب آپ کسی کمپنی میں جو سمپلی آپ اپلائی کرتے ہیں بس آپ خود کو ایز اٹ از کنسیڈر کریں, اور کورنگ لیٹر لے کے پھر جس طرح مطلب جو اس کا سمپل ہوتا ہے وہی, اینڈ پھر سی وی بنائیں. بٹ ہر ایک کا جو ہے مطلب جاب ٹائٹل یا جاب پوزیشن الگ ہونا چاہیے, مطلب ایک دوسرے کی کاپی بالکل بھی نہیں کرنی. اوکے, جی میم یا تو پوری یس کلاس کو میم. مطلب جو یہاں ہے بھی نہیں اس کو بھی یہ جو ہے فارورڈ کرے, اور یہ اسائنمنٹ پھر مجھے پھر آپ سی آر کے پاس جو ہے وہ سبمٹ کرے, پھر وہ مجھے یہاں پہ بھیج دیں گے. صحیح ہے. کب سبمٹ کریں گے؟ کیا میم آواز نہیں آ رہی؟ چلے یہ کون, حشام, آپ کے مائک میں بہت شور آ رہا ہے, آپ ہونا کریں. یہ آپ نے سبمٹ کرنا ہے آج. چلے میں لوں گی, کل تھرسڈے آپ کی کلاس ہے, فرائیڈے کو چلے فرائیڈے کو ٹھیک, یا مطلب آپ کب تک کر سکیں گے؟ چلے یہ میں آپ کو میم منڈے تک. ہاں واٹ, چلے صحیح ہے, منڈے تک بھی صحیح ہے. اوکے, منڈے تک پھر مجھے 10 o'clock تک آپ کے اسائنمنٹس یہاں سب کے سب یہاں سبمٹ ہونی چاہیے. اوکے, اوکے میم یہ لیکچر میم سی یہ آر کو سلائڈ سینڈ مجھے کریں. پھر سینڈ کر دیں. صحیح ہے, یہ میں شیئر کرتی ہوں پھر آپ لے لیں. اوکے, میم کل 2 کلاسز ہیں, کس وقت ہم آن لائن ہو جائے جوائن ہو جائے؟ کلاسز کل 9:30 تک. پہلی 2 ہے. ہاں پہلے 2 ہے, سو
9:30 تک ہو جائے میرے خیال میں یہ کافی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے میم. 9:30 تک. اوکے اوکے اوکے. تھینک Thank you, ایک ma'am. منٹ. Was it Zahir? Have you any question No, ma'am. in today's lecture? No, ma'am. نہیں ہے. Okay. Okay. چلے thank you. Thanks.